اودھ کا بیٹا علی سردار جعفری، پیدائش 29 نومبر 1913، مقام بلرام پور۔ ان کے والد جعفر طیار ریاست بلرام پور کے اسلحہ خانے اور توشہ خانے میں افسر تھے اور اپنی بستی میں بڑے بھیا کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا گھرانہ بڑا مذہبی و دیندار تھا۔ گھر کی خواتین پردے دار اور صوم و صلات کی پابند تھیں۔ سردار جعفری کی پیدائش 5 بہنوں کے بعد ہوئی، لہٰذا گھر میں سب کے چہیتے اور لاڈلے تھے۔ ان کے والد کے ایک دوست فرخ حسن نے ان کی تاریخ پیدائش اپنی شاعری کے ذریعے اس طرح نکالی: دیا حق نے جعفر کو ثانی پسر، دیا حق نے جعفر کو ثانی پسر، ہر ایک دیکھ کر جس کو شیدا ہوا، کہی دل نے تاریخ اس دم میرے، مبارک خوش اقبال پیدا ہوا، جس کے معنی ہیں کہ یہ بچہ بلند اقبال ہوگا اور دنیا میں خاندان کا نام روشن کرے گا، یہ یقیناً لوگوں کا سردار ہوگا۔ فرخ حسن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور یہ بچہ آگے چل کر اردو ادب میں علی سردار جعفری کے نام سے مشہور ہوا۔ سردار جعفری بچپن ہی سے ذہین اور حاضر جواب تھے۔ شعر گوئی ان کی فطرت میں شامل تھی۔ 7 سال کی عمر میں ہی انہوں نے تقریباً 500 اردو اشعار زبانی یاد کر لیے تھے۔ اگر کوئی ان سے سوال پوچھتا تو جواب شعر کی شکل میں دیتے۔ ان کی حاضر جوابی کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹینس کھیل رہے تھے، تبھی ان کے والد کے دوست کو وہاں آتا دیکھ کر تمام بچوں نے احتراماً کھیل بند کر دیا اور قریب جا کر سلام کیا۔ سردار جعفری قریب نہیں گئے اور وہیں دور سے کھڑے اپنی جگہ سے ہی انہیں سلام کر دیا۔ ان صاحب کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے فوراً سردار کو ٹوکا تو جواب میں سردار جعفری نے فوراً یہ شعر پڑھا: محروم میں نہیں ہوں سلام حضور سے، محروم میں نہیں ہوں سلام حضور سے، پاسے ادب یہی ہے کہ مجرا ہو دور سے۔ اپنی اسکول کی پڑھائی کے دوران انہیں فرصت ملتی تو وہ دوسرے مشاغل اختیار کرتے، مثلاً گھڑ سواری، درختوں پر چڑھنا اور کتابیں پڑھنا انہیں بڑا محبوب تھا۔ ان کے گھر میں مذہبی، اخلاقی اور سماجی موضوعات سے متعلق کتابیں موجود تھیں۔ گھر کا ماحول بھی علمی و ادبی تھا، لہٰذا کم عمری ہی میں انہوں نے مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ ہفتہ وار اخبار ہم سفیر میں سردار جعفری کے افسانے شائع ہونے لگے، جس میں وہ اپنے خیالات کا بے باکی سے اظہار بھی کرنے لگے تھے۔ بچپن میں سردار جعفری نے مولوی صاحب سے پیغمبروں کے واقعات سنے اور پھر مہاتما گاندھی کی کتاب تلاش حق اور پلوٹاک کی کتاب مشاہیر یونان و روما کے اردو ترجمے کے مطالعے نے انہیں احساس دلایا کہ حق اور صداقت کے لیے جان کی بازی لگا دینا انسانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ریاست بلرام پور ایک جاگیردارانہ ریاست تھی۔ خوبصورت قدرتی مناظر دل کو لبھاتے تھے، لیکن ان خوبصورت مناظر کے درمیان مظلوم کسان، عورتیں، کمزور و لاغر بچے جو نسل در نسل قرض کے بوجھ اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان پر زمیندار اور ٹھیکیداروں کے ظلم اور جبر کے بھیانک مناظر بھی تھے، جو علی سردار جعفری کے دل پر گہرے زخم لگاتے اور ان زخموں کی ٹیس
ان کی شاعری میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے علی گڑھ کا رخ کیا، جہاں پہنچ کر ان کی زندگی اور شاعری دونوں ہی کے رخ بدل گئے۔ اب وہ مذہبی جلسوں، میلادوں اور محفلوں میں قصیدے پڑھنے والے نہیں، بلکہ ایک انقلابی اور باغی طالب علم اور شاعر کے روپ میں ڈھل گئے۔ علی گڑھ میں انہوں نے مغربی ادیبوں کو بھی پڑھا۔ گوئٹے اور لینن کی سوانح عمری نے ان کے ذہن کے سارے دریچے وا کر دیے۔ انہوں نے یہیں سے اپنے قصبے کے غریب کسانوں اور مزدوروں، بےکس عورتوں اور بچوں اور چرواہوں کے مصائب دور کرنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ برٹش گورنمنٹ کے خلاف تقریر کرنے کے پاداش میں انہیں 3 سال کے لیے کالج بدر بھی کر دیا گیا۔ بڑی مشکل سے سردار جعفری نے دہلی کے عربک کالج اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے BA، MA اور LLB مکمل کیا۔ 1938 میں دوسری جنگ عظیم کے موقع پر ہندوستان میں بھی جد و جہد آزادی کی لے تیز ہو گئی۔ اس زمانے میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑی۔ سردار جعفری بھی اس میں شامل ہو گئے۔ قاضی عبدالغفار، جوش ملی آبادی، سجاد ظہیر، سبط حسن، مجاز، علی جواد زیدی، ڈاکٹر رشید جہاں، ان سب نے مل کر ایک رسالہ نیا ادب اور ایک اخبار پرچم نکالا، اور اس طرح ترقی پسند ادب بھی تخلیق پانے لگا۔ 1940 میں ایک احتجاجی جلسے میں شرکت کی وجہ سے سردار جعفری گرفتار کر لیے گئے۔ پہلے انہیں لکھنؤ ڈسٹرکٹ جیل میں، پھر بنارس سینٹرل جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں رہ کر انہوں نے کئی خوبصورت نظمیں لکھیں۔ 1941 میں ان کی رہائی ہوئی۔ 1948 میں دوبارہ گرفتار ہوئے اور جیل کی 4 دیواری ہی میں انہوں نے اپنے بچے کے نام خوبصورت نظم نیند تحریر کی۔ نظم نیند اس لیے بھی اہم ہے کہ جیل کی سلاخوں کا منظر اور رات کی کیفیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ نیل گوں جواں سینہ، نیل گوں جواں باہیں، مخملی اندھیرے کا پیرہن لرزتا ہے، وقت کی سیاہ زلفیں خاموشی کے شانوں پر خم بخم مہکتی ہیں، رات خوبصورت ہے، نیند کیوں نہیں آتی۔ شعری مجموعہ پتھر کی دیوار کی بہت سی نظمیں جیل ہی میں لکھی گئیں۔ علی سردار جعفری کی بہت سی نظمیں دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئیں۔ سردار جعفری کئی سالوں تک محفل یارہ کے نام سے ٹی وی پر ایک ادبی پروگرام پیش کرتے رہے۔ اردو کے مشہور و معروف شاعروں پر ان کا کہکشاں نامی ٹی وی سیریل ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا۔ علی سردار جعفری کی مشہور تصنیف امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، ایک خواب اور، غالب کے سومنات، اقبال شناسی، خون کی لکیر، لہو پکارتا ہے، لکھنؤ کی 5 راتیں، منزل، نئی دنیا کو سلام، مخدوم محی الدین، پیغمبران سخن، پتھر کی دیوار، سرمایہ سخن، ترقی پسند ادب قابل ذکر ہیں۔ اپنی کئی نظموں اور دوسری تحریروں میں وہ دیار اودھ کی گود میں گزارے ہوئے لمحوں کو بڑی عقیدت سے یاد کرتے رہے۔ اپنی مشہور نظم اودھ کی خاک ہنسی میں لکھتے ہیں، میں رات کے وقت اپنے خوابوں میں چونک پڑتا ہوں، جیسے مجھ کو اودھ کی مٹی بلا رہی ہے۔ ہند و پاک دوستی کے نام پر ان کی کئی نظمیں ہیں، جن میں
اس نظم کا مصرع تو بہت مشہور ہوا۔ تم آؤ گلشن لاہور سے چمن بردوش، ہم آئے صبح بنارس کی روشنی لے کر، ہمالیہ کی ہواؤں کی تازگی لے کر، پھر اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون دشمن ہے۔ اس کے علاوہ ہند و پاک دوستی کے نام پر نظم گفتگو بھی بہت مشہور ہوئی۔ گفتگو بند نہ ہو بات سے بات چلے، گفتگو بند نہ ہو بات سے بات چلے، صبح تک شام تک ملاقات چلے، ہم پہ ہستی ہوئی تاروں بھری یہ رات چلے۔ اس عظیم انقلابی شاعر نے 1 اگست سن 2000 میں 87 سال کی عمر میں وفات پائی۔